ایک دن میرے شوہر کی اور میرے دیور کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ لڑائی کی وجہ تو مجھے نہیں معلوم تھی، لیکن جب میرا شوہر اپنے بھائی کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو وہ آ کے مجھے مارنے لگا، کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہاری بہن نے کیا ہے، پہلے تم ایک کم تھی کہ اب وہ دوسری بھی آ گئی ہے۔ میرے شوہر کے نزدیک گناہ یا غلطی جس کی بھی ہوتی، لیکن اس سب کی قصوروار میں ہوتی تھی اور اس سب کا غصہ مجھ پر نکلتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد میرے شوہر کے نمبر پر کالز آنے لگیں۔ میں نے جب ایک دو بار کال اٹھائی تو آگے سے ایک عورت ہوتی تھی۔ میرے پوچھنے پر میرا شوہر مجھے بتاتا کہ یہ تو میرے دوست کی امی ہے اور میرے دوست کے بارے میں پوچھنے کے لیے اکثر کال کرتی ہیں، حالانکہ یہ وہی خاتون تھی جو میرے شوہر سے 20 سال بڑی تھی اور میرا شوہر اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا۔ اس عورت کا ایک پارلر تھا اور میرے سسرال والوں نے جب کسی شادی میں کسی ایونٹ میں جانا ہوتا تو سب اس کے پارلر میں تیار ہونے جاتے، لیکن مجھے کبھی بھی اس پارلر میں نہ لے کر جاتے، مجھے کسی اور پارلر بھیج دیتے۔ میرے شوہر کا رویہ دن بدن میرے ساتھ بگڑتا گیا، بات بات پر گالیاں دینا، مارنا تو اس کی معمول بن گیا۔ اور پھر شادی کے اتنے عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے صرف میرے شوہر نے دھوکہ نہیں دیا، میرے سارے سسرال والوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرا شوہر اس عورت کو پسند کرتا تھا جو کہ اس سے عمر میں 20 سال بڑی تھی، اس لیے تو اس نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ تم آج کل کی لڑکیوں سے تو پہلے زمانے کی 20 سال بڑی عورتیں اچھی ہیں، کم از کم وفادار تو ہوتی ہیں۔ میرے شوہر کی پسند کے باوجود میرے سسرال والوں نے میرے شوہر کی شادی اس جگہ نہ کروائی۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ میری شادی ان سے ہو گئی اور وہ مجبوری میں یہ شادی نبھاتے رہے۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے اور اس گھر کے لیے کیا نہیں کیا، میں نے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، نوکروں کی طرح کام کیا اور مجھے صلے میں کیا ملا؟ دھوکہ۔ کہتے ہیں اولاد ہونے کے بعد عورت کی جگہ اس کے سسرال میں اس کے شوہر کے گھر میں بن جاتی ہے، لیکن ایک بیٹی اور 2 بیٹوں جیسی اولاد کی نعمت دینے کے باوجود میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت نہ جاگی۔ نہ تو میرے مائکے والوں کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا سہارا ہے، بس بات بات پر گالیاں اور تذلیل میرا مقدر بن کے رہ گئی۔